السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین و سامعین، میں مظہر عباس جنجوعہ اپنے یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں۔ جن دوست احباب نے میرے چینل کشف العملیات اور اسرار العملیات کو سبسکرائب نہیں کیا، ان تمام سے گزارش ہے کہ میرے دونوں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، آج کا جو عمل آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے آپ تشخیص کا کام لے سکتے ہیں۔ کسی جگہ کو، گھر کو، دکان کو، مکان کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا کہ اس جگہ، اس مکان پر کوئی جادوئی اثرات ہیں، کوئی تعویذات کے اثرات ہیں یا کوئی جنات کا معاملہ ہے، تو اس قسم کے کام کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے اور ذاتی طور پر تجربہ شدہ عمل آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، اس عمل کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اس عمل کو روزانہ کچھ مخصوص تعداد میں آپ اپنے ورد میں رکھیں۔ بہتر ہے کہ آپ اس عمل کو 313 کی تعداد میں روزانہ پڑھتے رہیں۔ عمل بہت ہی مختصر سا ہے، کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، اور بہتر ہے کہ صبح نماز فجر کے بعد اس عمل کو آپ ہمیشہ اپنے ورد میں رکھیں۔ پھر جب بھی آپ اس عمل کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خاطر خواہ رزلٹ ملے گا۔ ناظرین، اس عمل کی ترکیب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی بھی گھر کا یہ پتہ لگانا ہے کہ اس جگہ پر کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا کوئی جنات کا مسئلہ ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس گھر کی جو چوکھٹ ہے، دروازہ ہے، وہاں سے آپ نے مٹی اٹھانی ہے، تھوڑی سی اپنی ہتھیلی پہ مٹی رکھ لینی ہے اور اس کو سونگھنا ہے کہ اس مٹی میں کس قسم کی سمیل ہے، خوشبو ہے، تو وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے، سونگھ لینی ہے 2-3 بار، ٹھیک ہے، کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ اس مٹی میں کس قسم کی سمیل یا خوشبو ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل مبارکہ پڑھنا ہے۔ عمل یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم، ان دو ناموں کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا بدیع السماوات والارض، اس جو یہ آیت مبارکہ ہے، اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، دوبارہ بتا دوں کہ یا حیو یا قیوم کو آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اور جو آیت ہے یا بدیع السماوات والارض، صرف یہی 3 الفاظ آپ نے 111 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پڑھ کر آپ نے وہ جو مٹی آپ نے اپنی ہتھیلی میں لی ہوئی تھی اس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ ناظرین، دم کرنے کے بعد 3 مرتبہ دم کریں اور اس کے بعد آپ اس مٹی کو دوبارہ سونگھیں، اس کی سمیل کو محسوس کریں کہ اب اس مٹی سے کیسی سمیل ہے، آیا کہ پہلے والی ہی سمیل ہے جو پہلے آ رہی تھی یا تبدیل ہو گئی ہے۔ اگر مٹی کی بو تبدیل ہو جائے، پہلے والی نہ رہے، تو وہاں پر جادو جنات کا مسئلہ ہے، اور اگر مٹی کی سمیل ہے پہلے والی، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو پھر اس جگہ پر کسی قسم کا جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو ایک اور وضاحت کر دوں اس میں کہ اگر بالفرض کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر مٹی موجود نہیں ہے، یعنی فرش جو ہے پکا ہے، ماربل لگی ہے، یا وہاں صفائی ستھرائی بہت اس کا انتظام ہوتا ہے، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک
برتن کے اندر کچھ مقدار میں پانی آپ نے بھر کر ایک رات اور دن کے لیے یعنی 24 گھنٹے کے لیے آپ نے کسی برتن کے اندر پانی بھر کر اس چوکھٹ پر جو اس کی مطلب مین چوکھٹ ہے، دروازہ ہے گھر کا یا کوئی دفتر ہے، کوئی مکان ہے، تو اس کی آپ نے چوکھٹ پر پانی والا جو برتن ہے وہ رکھ دینا ہے۔ 24 گھنٹے وہ برتن پانی والا پڑا رہے۔ اس کے بعد آپ نے یہی عمل جس طرح آپ نے مٹی پر دم کرنا تھا وہی عمل آپ نے اس پر دہرانا ہے، یعنی پہلے آپ پانی کی سمیل چیک کریں کہ اس میں کسی قسم کی سمیل بو ہے یا نہیں ہے، یا اگر ہے تو کس قسم کی ہے، اور اس کے بعد آپ یہی عمل پڑھ کر دم کریں اور دوبارہ پانی کی بو کو سونگھیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو انشاءاللہ سمیل تبدیل ہو جائے گی، اس کی بو جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو وہ جیسے پہلا تھا ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔